बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। आज हम बात करेंगे वेलफेयर के ऊपर, यानी फलाही काम जो होते हैं वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर हों या किसी भी सोसाइटी में हों, किसी भी महल्ले में हों, किसी शहर में हों, किसी अर्बन एरिया में हों, किसी रूरल एरिया में हों, और वो उनकी अहमियत मुआशरे में क्या होती है, और फिर ये जो वेलफेयर का काम करने वाले लोग होते हैं इनका जज्बा क्या होता है, और फिर जिनके लिए वेलफेयर किया जाता है तो आज के दौर में उनकी ज़रूरत कितनी होती है। तो मैं आज इसके ऊपर बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट स्ट्रीट के अंदर, डिफरेंट मोहल्ला गली, इनके अंदर हम देखते हैं कि छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ खुली होती हैं जो उन्होंने फ्री डिस्पेंसरीज़ का नाम दिया होता है, या कोई वेलफेयर या कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल खुले होते हैं। तो आज फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि हम इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि ये बेसिकली खोलने का लोगों का पर्पज़ क्या होता है, और जो लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं उनके जज्बात क्या होते हैं, ताकि ये वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि जितने भी लोग जो थोड़ा सा भी अपने ऊपर ये देखते हों कि उसके अपने आप को मेंटेन करने के बाद उनके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, या कोई एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा सोच है, एक्स्ट्रा जो है वो उसके पास कोई आइडियाज़ हैं, या कोई ऐसा काम वो जो लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए, गरीबों की मदद के लिए, या गरीबों के अलावा किसी आम इंसान के, वो गरीब है या अमीर है, उसकी वेलफेयर के लिए यानी उसकी बेहतरी के लिए अगर वो कोई काम कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, ताकि उनके अंदर एक जज्बा जो है उसको उजागर किया जाए। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में बेशुमार ऐसे पेशेंट, बेशुमार ऐसे लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, और हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम डेली बेसिस पे रात दिन जहाँ जहाँ भी हम बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं, उनको फेस करते हैं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको क्रोनिक डायबिटीज़ है, इसी तरह जो है वो क्रोनिक हाइपरटेंसिव है, इसी तरह जो है वो उनको कैंसर है, या कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है जो पुरानी साल से चलती आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि मेडिसिन बड़ी कॉस्टली होती है, टेस्ट बड़े महंगे होते हैं, अल्ट्रासाउंड, स्कैन, सिटी स्कैन, एंजियोग्राफी, कार्डियोग्राफी, फिर उसके बाद आपकी जो है वो एंजियोप्लास्टी या हार्ट से मुतल्लिका, मैदे से मुतल्लिका, जिगर से मुतल्लिका, आपकी बॉडी से मुतल्लिका जितने भी टेस्ट हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, इस तरह जितनी भी मेडिकेशंस हैं, ये बड़ी कॉस्टली हैं। और पेशेंट जब हमारे सामने कोई फ़ाइल रखता है या अपना रिकॉर्ड रखता है कोई टेस्ट का या कोई इस तरह का, तो वो बेचारा बड़ा परेशान होता है। उसकी आँखों में एक मासूमियत होती है और एक ख़ौफ होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपना इलाज कैसे करवाऊँ। इसी तरह बेशुमार लोग जो ब्लड प्रेशर और शुगर की रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं, चूँकि महंगाई के दौर में, फिर मुआशी निज़ाम या सैलरी वगैरह ना होने की वजह से, जॉबलेस होने की वजह से, ये बेशुमार ऐसे मसाइल हैं लोगों के कि जो लोग हमारे पास आते हैं तो वो आके ये बताते हैं कि शुगर की दवाई तो आपने खानी खानी है, ब्लड प्रेशर की दवाई तो आपने खानी है। इसी तरह जो अगर आपको थायरॉक्सन या कोई भी आपका थायराइड का इशू है तो वो भी दवाई आपने कंटिन्यूसली खानी है। अगर आपको हेपेटाइटिस है, जिगर के कोई मसाइल हैं, वो भी कंटिन्यूसली खानी है। अगर आपको कोई कैंसर, अल्लाह ना करे, कोई इस तरह की बीमारी है, वो भी आपको लगातार दवाइयाँ खानी है। ये वो दवाइयाँ हैं कि जिनको खाए बगैर आपका गुजारा नहीं होना। और पेशेंट या कोई भी वेलफेयर में किसी भी जगह लोग हमें मिलते हैं, बाज़ दफ़ा लोग इतने परेशान होते हैं कि वो अपना इलाज नहीं करवाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वो कहते हैं मैंने इलाज करवाना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास सहूलत ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, इस वजह से मैंने इलाज ही नहीं करवाना। वो इसी बीमारी में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और वो दुनिया से चले जाते हैं। तो ये वो लोगों की आँखों में वो उदासी है, वो मायूसी है, या वो ऐसी कैफियत है कि जो मैं बीइंग अ डॉक्टर अपनी सीट पे बैठ के ये महसूस करता हूँ। लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उनके लिए वेलफेयर करते हैं। किसी को नुस्खा फ्री लिख देते हैं, किसी को सैंपल दे देते हैं, किसी की मेडिकेशन फ्री कर देते हैं, किसी को अच्छा मशवरा दे देते हैं, या किसी को किसी अच्छे इदारे की तरफ भेज देते हैं। तो ये भी वेलफेयर का एक तरीका है। इसी तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर हम देखते हैं फ्री क्लिनिक हैं, फ्री डिस्पेंसरियाँ हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल खुले हुए हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो है वो लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं। और इसी तरह लोगों के अंदर जो है वो एक जज्बा भी आता है। और लेकिन जो गरीब और बेचार, मजबूर, बेबस जो मरीज़ होता है वो अपना इलाज भी यहाँ से करवा लेता है। मसलन अगर किसी भी डिस्पेंसरी पे जाके वो 10, 20, 30 रुपए की अगर पर्ची बनवाता है, उसी में उसको मेडिकेशन भी हो जाती है, उसको औरल मेडिकेशन भी हो जाती है, इंजेक्टेबल भी मिल जाता है, और उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी रह जाती है, और वो प्रॉपर तरीके से अपना इलाज भी करवा लेता है। इसी तरह वो 100-150 रुपये में अपने पूरे ख़ानदान की दवाई ले लेता है। अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, किसी प्राइवेट कंसल्टेंट के पास जाए,
تو وہ کم از کم 1000 سے 1500 2000 روپے تک صرف کنسلٹنٹ کی فیس ہے۔ اگر ہم لو لیول پہ آ جائیں تو 500 روپے، اس سے لو لیول پہ آ جائیں تو 300 یا 400 روپے ایک عام ڈاکٹر کی فیس ہے، اور میڈیکیشن اس کے علاوہ ہے۔ تو وہ ایک غریب آدمی اگر اس کی فیملی میں 2-4 بندوں کو نزلہ، زکام، بخار، کھانسی یا کوئی ڈائریا وغیرہ یا گیسٹرو کا اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ وہ بیچارہ 1500 2000 3000 روپے کی دوائی ایک وقت میں لے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد کھانے کے اور باقی اس کے گھر کے جو معاملات ہوں گے، تو یہ بہت بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے لیے اچھائی کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ فری ڈسپینسری کی صورت میں کریں، جو فری لنگر خانوں کی صورت میں کریں، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کریں، وہ اس طرح میری جیسا بندہ وی لوگ بنا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے یا ان کے جذبات کو ابھارے تاکہ وہ اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے لیے اچھائی کرنے کا سوچیں۔ اسی طرح کوئی غریب آدمی بھی اگر ہے وہ بھی ویلفیئر کر سکتا ہے، وہ اپنے نزدیک، اپنے ہمسائے اور اپنے نیبر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو آگاہ کرے کسی ویلفیئر کے کام کے لیے، یا ان کو کسی اچھی جگہ کا رستہ بتا دے، یا ان کو پراپر جو ہے وہ گائیڈ کر دے، کوئی میڈیکیشن یا کسی اچھے ڈاکٹر کا بتا دے، کسی اچھے سکول کا بتا دے، کسی اچھے ہاسپٹل کا بتا دے۔ کسی بھی اچھائی کے کام کو پھیلانا بھی ویلفیئر کا کام ہے۔ اسی طرح کسی بھی اچھے بندے سے مشورہ دلانا کہ جس طرح لوگوں کے گھروں میں رشتے ہیں، جیسے نوجوان لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ گھروں میں مجبور بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، اس میں بھی اگر آپ کسی کا اچھا رشتہ کروا دیتے ہیں، کسی کو اچھے لوگوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، یہ بھی ویلفیئر کا کام ہے۔ آج کے دور میں کسی کا اچھا رشتہ کروانا بھی بہت بڑی ویلفیئر ہے۔ اسی طرح کسی کی مدد کر دینا، دعائی دلوا دینا، کھانا کھلا دینا، یا اس کے معاملات میں بہتری پیدا کر دینا، اس کی جاب دلوا دینا، یا اس کو کوئی ہنر سکھا دینا، یا اس کے اندر جو ہے وہ ایک موٹیویشن پیدا کر کے اس کو کسی کام کی طرف راغب کر دینا، تو یہ بھی ویلفیئر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، لوگوں اور سوسائٹی کے فائدے ہوتے ہیں، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ راضی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بے لوث کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ کام ہوتے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ نچلی سطح پہ لوگوں کو پہنچتا ہے، اور اوپر جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دلی اور روحانی سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سوسائٹی میں، معاشرے میں جتنے بھی لوگ جو چھوٹی موٹی ڈسپینسریز، کلینک جو فری لوگوں کی ویلفیئر کے لیے لگے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور میرا اپنے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں، کسی مہنگے ہاسپٹل میں، یا کسی بھی جگہ اگر آپ نے اپنا علاج کروایا یا کسی کنسلٹنٹ کو دکھایا، یا ہمارے پرائیویٹ سیٹ اپ پہ آ کے آپ نے ہمیں چیک کروایا، تو وہاں پہ ہم نے آپ کو میڈیکیشن کی، میڈیسن لکھی، اور کوئی بھی ایسی میڈیسن جب آپ ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد جو میڈیسن آپ کے گھروں میں پڑی ہوتی ہے، وہ سیرپ ہوں، ٹیبلٹ ہوں، انجیکشن ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے نیئرسٹ فری کلینک ہے، فری ڈسپینسری ہے، تو وہ دوائیاں بجائے آپ ویسٹ کرنے کے، وہ دوائیاں ان ڈسپینسریوں میں جمع کروائیں، تاکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ مجبور آتے ہیں وہ دوائیاں ان کے کام آ سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ پھر سے سنیں کہ جتنے بھی ہمارے جو لوگ امیر لوگ ہیں یا جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، مڈل کلاس ہیں، جو بہترین پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں، اور علاج کروانے کے بعد ان کے بچے یا وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو میڈیسن ان کے گھروں میں بچ جاتی ہے، ان کو ویسٹ کرنے کی بجائے یا گھروں میں رکھ کے ایکسپائر کرنے کی بجائے وہ میڈیسن آپ کے نیئرسٹ جتنی بھی ڈسپینسریاں وہاں پہ دیں۔ وہ کوئی بھی آپ کے گھر کے پاس یا آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کسی بھی جگہ ویلفیئر یا ٹرسٹ کا کوئی بھی سیٹ اپ چل رہا ہے، وہ دوائیاں آپ اٹھائیں اور وہ ان کو دیں، تاکہ وہاں پہ آنے والے مریض اس سے مستفید ہوں اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی طرح اگر آپ کھاتے پیتے گھروں سے ہیں، یا آپ تھوڑے سے اچھا کماتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ کمایا اور میرے پاس 100 50 200 روپے ایکسٹرا ہیں، تو وہ قریب آپ کے کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہو، وہ لنگر خانہ چل رہا ہو، وہ ڈسپینسری چل رہی ہو، وہ کوئی پرائیویٹ کلینک فری چل رہا ہو، یا وہ لوگوں کی مدد کے لیے کوئی آپ کے محلے میں کوئی آرگنائزیشن چل رہی ہو، تو اس میں کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ چونکہ ہم اپنے کلینکل ٹرائل میں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک پیناڈول لینے کے لیے بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب وہ کسی بھی ویلفیئر یا ٹرسٹ کلینک پہ آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں تو ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعائیں آپ کو روحانی سکون بھی دیتی ہیں، جسمانی سکون بھی دیتی ہیں، اور آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی کام ویلفیئر کا شروع کر دیا، وہ بے شک محلے میں صفائی کا کام کیوں نہ ہو، محلے میں لائٹیں لگانے کا کام کیوں نہ ہو، محلے میں کسی غریب کی مدد کرنے کا کام کیوں نہ ہو، محلے میں کسی غریب کی شادی کروانے کا کام کیوں نہ ہو، کسی کا رشتہ کروانے کا کام کیوں نہ ہو، یا کسی بھی
محلے کی کسی بہتری کے لیے کوئی، بے شک آپ نے ایک نالی اور ایک گٹر ٹھیک کروانے کا کام کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے کام ویلفیئر میں آتے ہیں، اور ویلفیئر جو ہے وہ ہر غریب اور امیر کر سکتا ہے۔ امیر ویلفیئر کرے گا تو پیسے کے ذریعے، غریب ویلفیئر کرے گا تو اپنی زبان کے ذریعے، اپنی ایکٹنگ کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اور اس طرح جو ہے وہ آپ یہ اس طرح مل جل کے جب غریب اور امیر مل کے جو کسی ویلفیئر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوتا ہے وہ نچلے طبقے کو ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری عوام کو پہنچتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس میں ایک سٹرونگ قسم کا معاشرہ بنتا ہے، اور لوگوں کا کام ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی ویلفیئر کے ذریعے مدد ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کہ آپ کی جو زندگی ہے، جتنا اللہ نے آپ کو پیٹ لگایا ہوتا ہے، جتنا اللہ نے آپ کو جسم دیا ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کے اللہ آپ کو روزی دے رہا ہوتا ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر کتنی جگہ رکھتے ہیں، کتنا درد دل رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت جو ہے ایک معاشرہ جنم لیتا ہے۔ تو میرا ہمیشہ ایک یہ ویژن ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے، کسی غریب کے لیے یا اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے جینا، یہ اصل انسانیت ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اپنی اس انسانیت کے اس میسج کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے۔ ڈیفرنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم اپنے ویورز کو بتاتے رہیں گے، جیسے کہ ہم یہ وی لوگ بناتے ہیں، اس میں ہم کسی مرض کے اوپر اگر ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ویلفیئر ہے، کسی بیماری کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، یہ بھی ایک ویلفیئر ہے، اور کسی کو ہمارے اس سننے سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی ویلفیئر ہے۔ تو ہم اس کام کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اپنے فیڈ بیک میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اپنے ویورز کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔